السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A میں آپ کے ساتھ مفتی محمد اشفاق موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ آج جو سورت تلاوت کی ہے یہ سورہ طارق ہے۔ اس سے پہلے جو سورت گزری ہے والسماء ذات البروج، ان کے درمیان رابطہ ہے، جوڑ ہے، اس لیے کہ والسماء ذات البروج کو آپ دیکھیں، شروع بھی ہوئی لفظ والسماء سے، یہ صورت بھی شروع ہو رہی ہے والسماء والطارق، والسماء سے یہ صورت بھی شروع ہو رہی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو ساتھ ساتھ رکھا۔ الطارق جو ہے یہ لفظ قرآن کریم میں بس 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی اسی صورت میں، اور کسی جگہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ طارق لفظی معنی ہوتے ہیں طارق کا کوٹنا۔ طریق ایک دوسرا لفظ ہے جو اسی مادے سے بنا ہوا ہے۔ طریق کے معنی ہوتے ہیں راستہ، راستے کو کوٹ کوٹ کر بنایا جاتا ہے، یا لوگ جب چلتے ہیں تو پیروں کے ان کے وزن سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ راستہ بن جاتا ہے، تو یہ طریق، اسی لیے اس کو طریق کہتے ہیں۔ طارق کہتے ہیں رات میں آنے والے ستارے کو، اور یہ خاص قسم کا ستارہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی۔ آیت کے شروع میں، سورت کے شروع میں جو آیت ہے والسماء والطارق، 2 قسمیں ہیں، قسم ہے آسمانوں کی اور قسم ہے طارق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کے طور پر پوچھتے ہیں وما ادراک ما الطارق، آپ کو پتہ ہے طارق کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے اس کا جواب خود عطا فرمایا، النجم الثاقب، یہ وہ ستارہ ہے جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ثاقب کا لفظ بھی قرآن مجید میں 2 مرتبہ استعمال ہوا، ایک یہاں پر ہے اور ایک سورہ والصافات کے اندر ہے، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وہاں پر ایک
استعمال ہوا ایک مرتبہ اور یہ دوسری مرتبہ استعمال ہو رہا ہے۔ شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ ستارہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جو وحی کو سننے کے لیے اوپر جایا کرتے۔ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر فرمائی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنوں کے اندر یہ بات تھی کہ لوگ اوپر چڑھتے تھے اور فرشتوں کے درمیان جو حکم الہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے، پھر عرش کے اٹھانے والے فرشتے جب سبحان اللہ کہتے ہیں، ساتویں آسمان کے فرشتے سبحان اللہ، پھر جب ان کو سنتے ہیں تو چھٹے آسمان والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم صادر فرمایا؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق فیصلہ فرمایا ہے، ٹھیک بات فرمائی ہے۔ پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر ساتویں آسمان کے فرشتے چھٹے آسمان کے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، چھٹے والے فرشتے پانچویں، اسی طرح آسمان دنیا تک آتا ہے۔ اور فرشتوں کے درمیان یہ جو باتیں ہو رہی ہے، شیاطین اوپر چڑھ کر کوشش کرتے تھے کہ ان کی باتوں کو سن لیں۔ کیا کرتے تھے ان باتوں کو؟ نیچے آ کر جن کے وہ تابع ہیں، جو کاہن ہیں، نجومی ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے شیطان ہمارے تابع ہیں، ان کو آ کر بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ صادر ہوا ہے۔ وہ کاہن اور نجومی اس ایک بات کو جو سچ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے، فرشتوں کے ذریعے اور پھر شیطان کے ذریعے، اس ایک میں کئی جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہونے والا ہے، ایسے حالات آئیں گے، ایسا ہوگا۔ وہ جو جھوٹ ہیں وہ نہ صادر ہوں، وہ واقع نہ ہوں، لیکن جو ایک سچ ہے وہ واقع ہو کر رہتا ہے۔ جب وہ واقع ہوتا ہے لوگ اس کے عقیدت مند بن جاتے ہیں کہ ہاں اس نے جو کہا تھا کاہن نے بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ وہ جو جھوٹ بولا تھا اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن ایک جو سچ جو واقعی وحی کا یہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اس کو یہ لوگ سچ مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کاہن نے سچ کہا ہے۔ جس وقت وحی کا نزول شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا اس کام پر۔ جو شیطان بھی اوپر چڑھ کر بات سننے کی کوشش کرے اس کو مارا جائے شہاب ثاقب کے ذریعے سے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، زینت والا کیا، بِمَصَابِيحَ چراغ روشن ستاروں کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو شیطان کے لیے کوڑے بنائے کہ جب بھی کوئی کوشش کرے گا اس کو اس کوڑے کے ذریعے مار کر جلا دیا جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو وحی کے نزول سے پہلے بھی اس طرح کے، جس کو ہم شوٹنگ اسٹار کہتے ہیں، ستارے ٹوٹ کر گرتے تھے اور اب بھی گرتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی گرتے تھے جب وحی کا نزول شروع تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے بھی وہ ستارے گرتے تھے اور اب بھی گرتے ہیں، لیکن وحی کے نزول کے دوران اللہ نے اس ستاروں سے یہ کام لیا کہ ان سے شیطان کو کوڑے برسائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی اس وحی کی تاکہ کوئی شیطان اس وحی کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی مکس نہ کر سکے کوئی چیز۔ جو لوح محفوظ سے نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پورا کا پورا پہنچایا گیا۔ تو النجم الثاقب کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ وحی کی حفاظت ہم نے کی ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ نجم ثاقب کے ذریعے سے، اور وہ کون ہے؟ الطارق، رات میں چمکنے والا ستارہ۔ اس لیے اس کی قسم کھا کر گویا والسماء والطارق میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قرآن مجید جو وحی ہے اس کی حفاظت ہم نے کی ہے۔
اب پچھلی صورت کے ساتھ اس کا ربط دیکھ لیجئے. آخری آیت کیا تھی سورہ بروج کی؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. اب لوح محفوظ سے جب نیچے آ رہا ہے تو اس کی حفاظت اللہ نے اس طرح کی ہے. یہ اس آیت میں آ گیا. ان کل نفس لما علیہا حافظ. نہیں ہے کوئی بھی نفس مگر یہ کہ اس پر نگران ہیں، واچ کرنے والے فرشتے جو اس کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کے الفاظ کو، اس کے اقوال کو، اس کی باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں. بلکہ ان فرشتوں کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ہیں، اور بعض میں اس سے زیادہ فرشتے ذکر کیے گئے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے حفاظت کے لیے لگائے ہیں. بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں بال بچ گیا. اگر ذرا سا ایک سیکنڈ کا بھی تھوڑا دیر ہوتے بس یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے، فرشتے نے بچا لیا. جو ہونے والا واقعہ اور حادثہ ہے وہ تو آتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن اکثر اوقات اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. تو ہر نفس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا دیے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ غور کرے، دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یہ اللہ کو جھٹلانے والا، یہ قرآن کو جھٹلانے والا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا، ذرا انسان غور کرے کہ اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا. سورہ مرسلات میں فرمایا أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. کیا ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا ذلیل نطفے سے، ناپاک قطرے سے؟ مائع مہین کہا، جس کی کوئی عزت نہیں، وقت نہیں، ناپاک قطرہ ہے، اس قطرے سے تم کو پیدا کیا. اور پھر اللہ کے خلاف، وحی کے خلاف اور رسول کی تکذیب پر آمادہ ہے، جھٹلا رہا ہے. خلق من ماء دافق. پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. یہ منی کا کنایہ ہے کہ منی کا نطفہ جو ہے اس سے انسان کو پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب. یہ صلب اور ترائب سے نکلتا ہے. صلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مرد کی کمر کا حصہ اس کو صلب کہا گیا. اس کی جمع اصلاب آتی ہیں. اور ترائب عورت کے سینے کا حصہ گویا اس درمیان سے نکلا ہے. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ منی کا جو خروج ہے، نطفہ ہے، یہ پورے انسانی بدن کا ایک عرق ہوتا ہے جو نکلتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 لفظ استعمال کیے، اگر اس زمانے کے اعتبار سے آسان سمجھنے کے لیے یہ لفظ کافی ہے کہ باپ کی صلب سے، عورت کے سینے سے یہ منی نکلتی ہے اور جمع ہو کر بچہ پیدا ہوتا ہے. سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، اکتشافات، ریسرچ اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں سائنس کے بارے میں ہو رہی ہیں، اور ہیومن ایمبریولوجی جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے کہ تخلیق انسانی کیسے ہوئی. وہ لوگ جو اس پر مستقل محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اور ایسی سائنسی تحقیقات پیش کی کہ انسان ماں کے رحم کے اندر کیسے تیار ہوتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت آئی حیران ہو گئے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ماں کے رحم میں جو ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدل رہی ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ کا استعمال ہے ایگزیکٹلی اس کی کیفیت وہی ہے جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے. مضغہ، علقہ،
نطفہ، یہ لوگ حیران ہو گئے کہ 1400 سال پہلے وہ چیز جو آج ہم بڑی بڑی لیبارٹریوں کے بعد، بڑے بڑے دوربینوں اور خوردبینوں کے بعد ہم اس بات کو بتا سکتے ہیں تحقیق کے بعد، وہ بات قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے کہ ماں کے رحم میں انسان بچہ کس طرح تیار ہو رہا ہے۔ مضغہ کا جو لفظ ہے یہ بتلا رہا ہے، علقہ کا جو لفظ ہے یہ بتلا رہا ہے، کس طریقے سے انسان حیران ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم بتلائیں گے ان کو ہماری قدرت کی نشانیاں آفاق کے اندر، آفاق کا مطلب آسمانوں کے اندر، یونیورس کے اندر، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بتلائیں گے، تمہاری ذات کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ بھی بتلائیں گے۔ اب یہ تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، جو نئی نئی ریسرچ ہیں سائنس کی، وہ سب سامنے آ رہی ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ کے کلام پر کہ اس نے جو بیان کیا ہے ایگزیکٹلی وہی ترتیب ہے انسان کے بننے کی، ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی ترتیب بتا دی، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، فلینظر الانسان جو کہا اسی طرح کا لفظ سورہ عبسہ میں بھی آیا، فلینظر الانسان الی طعامہ، اور اس سے اوپر کی آیت میں من ای شیء خلقہ، خلقہ من نطفۃ خلقہ، ذرا انسان دیکھے کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء قدرہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو پیدا فرمایا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے انسان کو کہ اپنی تخلیق پر غور کر لے، اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ تجھے کس طرح بنایا گیا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے۔ رجوع، رجعت کہتے ہیں واپس لوٹنا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود میں لائے ہیں، واپس اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اس کے رجوع پر دوبارہ قادر ہیں۔ یہ جو انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو واپس لوٹنا بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ تعالیٰ اس طرح واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ ان کو یہ عجیب لگ رہا ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں اس کی انگلی کے پوروے تک صحیح کریں گے، برابر کریں گے، جیسا انگلی کا نشان ابھی ہے بعد میں بھی وہی رہے گا۔ اتنی پرفیکٹ دوبارہ زندگی جو ہوگی ایسی ایگزیکٹلی دنیا کی زندگی کی طرح اس کو ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا اس زندگی کے جسم میں اور اس زندگی کے جسم میں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے سب کی پولیں کھل جائیں گی، بھید کھل جائیں گے۔ آج دنیا میں تو بہت سے لوگوں کے عیب چھپے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے گناہ چھپا دیے گئے ہیں، لیکن اس دن سب کے سامنے علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے سب بھید ظاہر کر دیے جائیں گے۔ حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال جب تقسیم ہوگا، ہر شخص دیکھ سکے گا کون کس مرحلے پر ہے، کون کس جگہ پر ہے، کس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا ہے، کس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا ہے۔ اور کوئی آدمی اس دن چھپنا چاہے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لا تخفی منکم خافیہ، سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا کوئی چھپنے والا اس دن چھپ بھی نہیں سکے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور اتنا پلین اور ہموار میدان ہوگا اس میدان حشر کہ نہ اس میں کوئی نشیب و فراز ہوگا، نہ اونچ نیچ ہوگی، نہ کوئی گڈھا ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا۔
پھر انسان کیسے چھپ سکے گا، کہاں جا سکے گا؟ اللہ فرماتے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ اس دن انسان کو کوئی طاقت ہوگی نہ اس کا کوئی بچانے والا ہوگا۔ کس چیز کی طاقت؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی طاقت، یعنی خود بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، اور کوئی دوسرا اس کی مدد کر کے اس کو بچا سکے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ یعنی جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی زندہ سلامت کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی سخاوت ہے کہ باوجود گناہوں کے انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ کرنے پر آئے تو دنیا میں کوئی جاندار بچے گا نہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ مہلت کا وقت جب ختم ہو جائے گا اور ان کی موت کا وقت آ جائے گا، نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا، لیٹ بھی نہیں ہوگا اور ارلی بھی نہیں آئے گا۔ جو موت کا وقت ہے اسی وقت انسان مرے گا۔ اور کوئی موت سے بھاگنا چاہے، سورہ احزاب میں فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، بھاگنا تمہارے لیے نفع نہیں دے گا، تم موت اور قتل سے بھاگ نہیں سکو گے، جس کی جہاں موت واقع ہونی ہے وہ آ کر رہے گی۔ سورہ آل عمران میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے منافقین نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات مان لیتے اور باہر نہ نکلتے، ان کافروں کے ساتھ نہ لڑتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر اللہ نے ان کے مقدر میں موت رکھی ہے تو موت آ کر رہے گی۔ قلعوں میں چھپ جانا یہ بھی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو تب بھی موت تمہیں آ کر رہے گی اور پکڑ کر رہے گی۔ حضرت ملک الموت جو قرآن مجید میں ملک الموت کی طرف بھی نسبت کی گئی، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہاری جان نکالے گا وہ فرشتہ جو موت پر مقرر ہے، جس کو ہم عام زبان میں اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کا کہیں نام نہیں ملتا، ملک الموت ہے یا ان الذین توفاہم الملائکہ، کہیں منسوب کیا فرشتوں کی طرف، اس لیے کہ ملک الموت کے انڈر میں بہت سے فرشتے ہیں جو ان کے یہ کام کر رہے ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف منسوب کیا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اس لیے کہ حقیقی حکم تو اللہ کی طرف سے، کس کی موت کب آئے گی یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسرائیل جو فرشتے ہیں ملک الموت، ان کو اللہ نے لکھ کر دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ ان کے جو فرشتے ہیں جو مددگار، ان کو تقسیم کر رکھا ہے، کوئی کس کی جان نکال رہا ہے، کوئی کس کی جان نکال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ والسماء والطارق میں یہ فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ کوئی قوت سے اپنے آپ کو روک سکے اور نہ کوئی مدد کر سکے گا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم کھائی جا رہی ہے پھر سے آسمان کی، شروع میں بھی آسمان کی قسم کھائی اور درمیان میں پھر آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔